آج ہم خطرہ سینٹر کے بارے میں بات کریں گے۔ امیگڈلا یہ ہماری ریپٹیلین برین کا حصہ ہے، یعنی وہ دماغ کا حصہ جو جانوروں اور انسانوں میں مشترک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خطرہ جو ہے وہ انسان اور جانور ایک ہی طرح سے بھانپتے ہیں اور آلموسٹ ایک ہی طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ہمارے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہماری پہلی اسکول کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہمارے ارد گرد جو رشتے موجود ہیں وہ ٹرسٹ وردی ہیں، ہم ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اپنی فزیکل نیڈز کے لیے، یعنی وہ ہمیں بھوک میں کھانا کھلائیں گے، پیاس میں پانی پلائیں گے، ہمیں گیلا نہیں رہنے دیں گے، اور ہمارے کپڑے تبدیل ہوں گے، صاف ستھرا ہوگا، اور ہماری ایموشنل نیڈز کہ جب ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اٹھایا جائے گا، پیار کیا جائے گا، جھولا جھلایا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب ہمیں سکھائی جائیں گی، ہم سے باتیں کی جائیں گی، تو خود بخود ہمارا اپنے ماحول پر ایک بھروسہ بن جائے گا۔ اور لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ایک مسٹرسٹ ہوگا، یعنی دو چیزوں کے بیچ میں آپ چن رہے ہیں کہ ٹرسٹ ہے انوائرمنٹ پہ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ، یا مسٹرسٹ۔ تو یہ اس طرح سے ہے جیسے آپ اپنے دفتر میں جب کام کرتے ہیں تو ہر کلائنٹ یا پارٹی جس سے آپ ڈیل کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کی ایک فائل ہوتی ہے۔ اس فائل کو انسان کے دماغ میں اسکیماز کہا جاتا ہے، نفسیات کی زبان میں۔ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے ساتھ جس طرح سے پیش آتے ہیں، ہم اپنے ماحول کی اور ان لوگوں کی فائلیں بنا لیتے ہیں۔ ہر فائل کے اندر یا ہر اسکیما کے اندر انفارمیشن ہے، ماں کیسی ہے، باپ کیسا ہے، دوست کیسے ہیں، بہن بھائی کیسے ہیں، جو اجنبی لوگ گھر میں آتے ہیں وہ کیسے ہیں، گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اسی طرح جب ہم اسکول سٹارٹ کرتے ہیں وہاں بھی یہ اسکیماز بنتے رہتے ہیں۔ جب ہم کسی سالگرہ میں جاتے ہیں یا شادی میں جاتے ہیں یا اور کسی تقریب میں جاتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سالگرہ میں کس طرح ڈریس اپ ہو کر جانا چاہیے، گفٹ لے کر جانا چاہیے، کیک کھانا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، شادی میں کیا ہوگا، کسی بھی مور فارمل جگہ کے اوپر کیا ہوگا۔ تو یہ وہ سارے اسکیماز ہیں جو ہم نے بچپن میں بنائے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا چیز ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم اپنی پرانی کیبنٹ کھولتے ہیں، اس میں سے وہ فائل نکالتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس موقع پر کیسے بیہیو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ اسکیماز اگر اچھے بنے ہوں گے تو وہی والی چیزیں جو ہیں وہ آگے بھی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ لیکن اگر یہ اسکیماز اچھے نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بار جب ہم لوگوں سے ملنے لگیں گے تو وہ ہمارا پہلا والا جو مسٹرسٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اب آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس زمانے میں بچہ یہ سارے اسکیماز اور فائلیں بنا رہا ہوتا ہے، اس کی زبان اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، ابھی اس کو بہت سا باتیں کرنے اور ان کو سمجھنے کا فن نہیں آتا۔ تو اس لیے جو بھی چیزیں وہ اپنے اندر سٹور کرتا ہے وہ زیادہ تر ایموشنز یعنی جذبات کے طور پہ سٹور ہوتی ہیں، یا پھر وہ فزیکل باڈی سینسیشنز ہوتی ہیں، یعنی جسم کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی وہ گھبراتا ہے تو وہ اسے ایسے رجسٹر کرتا ہے کہ اس کا دل دھڑکتا ہے، جسم سن ہو جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ اپنی آواز کو دبا لیتا ہے۔ وہ بچے جن کا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے زندگی کے شروع کے دنوں میں کسی بھی ابیوز کی وجہ سے، وہ اسی طرح سے ان چیزوں کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایسا ہی کوئی شخص آ جاتا ہے، چاہے ان کے دفتر میں ہو، گھر میں ہو، جو ان کو کسی طرح سے ٹریگر کر دیتا ہے، تو یہی والی میموری واپس آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان سے بات ہی نہیں ہوتی، جبکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں، یا بعد میں سوچتے ہیں کہ ہمیں اس طرح مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہ گھبرا جاتے ہیں اور ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح کی وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی وہی چیز ریلیو ہو جاتی ہے، وہی جسمانی علامتیں، وہی بیڈ فیلنگز ان کو ایک طرح سے اموبلائز کر دیتی ہیں، جو کہ اب ایک عام طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ خطرہ فیس کرتے ہیں تو یا آپ لڑتے ہیں یعنی فائٹ، یا آپ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یعنی فلائٹ، اور یا آپ فیئر سے، خوف سے اموبلائز ہو جاتے ہیں، اور یا اس کا ایک چوتھا رسپانس ہوتا ہے جس کو فوننگ کہتے ہیں، اور فوننگ میں آپ لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں وہ پیسیفائی ہو جائیں، آپ سے دوبارہ سے پیار کرنے لگیں، آپ پہ توجہ دینے لگیں، یا کم از کم غصہ کرنا بند کر دیں۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکیماز جو ہم نے بچپن میں بنائے تھے وہ آج تک ہمارے ورلڈ ویو کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اس پہ کام کیسے ہو؟ کام ہونے سے پہلے آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ان ریالٹیز کو، کہ میرے بچپن میں اور میری نوجوانی میں میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، انہوں نے جس طرح سے میری زندگی کے پرسیپشن کو کلر کیا ہے،
जिस रंग की ऐनक मुझे लग चुकी है मैं उसी ऐनक से सब कुछ देखूँगा या देखूँगी। और इसको बदलने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने ऊपर काम करूँ। ये काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थेरेपिस्ट की गाइडेंस हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप ये काम भुलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अरसे से तो आप भुलाए ही बैठे थे। मगर अब इसको याद करना है, इस मेमोरी को प्रोसेस करना है, इससे कुछ फ़ायदेमंद चीज़ों को निकालना है और कुछ तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी है, सो दैट विद दैट प्रैक्टिस एंड विद सेल्फ केयर एंड लव एंड सम डिसिप्लिन हम बार बार इन चीज़ों पर काम करेंगे और फिर ये हमें उस तरह से उतनी शिद्दत से तंग नहीं करेंगी और इनके जवाब में, इनके याद आने की सूरत में जिस तरह से हम एकदम से रिएक्ट करते हैं या फ़ियर से या फ़ाइट से या फ़्लाइट से या फॉनिंग से, वो हम उस तरह का रिएक्शन देना बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसे होगा कि हम दोबारा इस चीज़ को फेस करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी इस बात को समझना, अपने अंदर अपने आप का जायज़ा लेना, अपने पैटर्न्स और स्कीमास को देखना और फिर ये समझना कि उस वक्त जब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था तो आप एक छोटे बच्चे थे, रिएक्ट नहीं कर सकते थे और अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे। लेकिन आज इस वक्त में आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आप अपने लिए रिएक्ट कर सकते हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। ऑल्दो कि ये सफ़र मुश्किल होगा और आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी और बहुत बेहतरी आने में वक्त लग जाएगा, लेकिन बेहतरी आएगी ज़रूर।